پلیز شاہجہاں ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، رخصتی ہو جانے دے۔ نہیں میری جان، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا، تمہارا حسن مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ یہ کہتا اس کے گلے سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال گیا۔ رومیسا مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز رومیسا میری جان، آج نہ روکو مجھے، میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ شاہجہاں کی طاقت کے آگے بالکل کمزور تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، جس کی وجہ سے رومیسا کے ناخن کے نشان اس کی پیٹھ میں نقش بنا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ اب اس کا مکمل حسن شاہجہاں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاہجہاں اسے اس حالت میں دیکھ کر بے قابو ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے رومیسا کو بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر آیا۔ وہ منتیں کرتی رہی، شاہجہاں کو واسطے دیتی رہی کہ ایسا نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ شاہجہاں ہی کیا جو کسی کی سن رہے۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اس کے ساتھ، پلیز شاہجہاں ایسا نہ کریں، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، خدا را رخصتی ہو جانے دے، ابھی یہ سب غلط ہے، سب کیا سوچیں گے۔ رومیسا کی آواز میں لرزش تھی، اس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک لڑی کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، جیسے اپنے وجود کو اس ٹھوس دیوار میں چھپا لینا چاہتی ہو تاکہ سامنے کھڑے اس طوفان سے بچ سکے۔ نہیں میری جان، مجھ سے اور صبر نہیں ہوگا، تمہارا یہ حسن، یہ بے پناہ کشش مجھے پاگل کر دے گی، میں کب تک انتظار کروں، تم میری ہو، تم پر میرا حق ہے۔ شاہجہاں کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، ایک ایسا جنون جو کسی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے جو اس کے اندر کے جذبات کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی، جس کی روشنی کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر کمرے میں آئی، اور رومیسا نے شاہجہاں کے چہرے پر وہ وحشت دیکھی جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ یہ کہتے اس کے قریب پہنچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے گلے میں موجود شفون کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ دوپٹہ ہوا میں لہراتا دور کرسی پر جا گرا۔ عبداللہ! رومیسا کی چیخ نکل گئی، وہ مچھلی کی طرح تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آئے، ہم کزن ہیں، ہمارا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی ابھی باقی ہے، آپ میری عزت کو یوں پامال نہ کریں، پلیز رومیسا میری جان، آج نہ روکو مجھے۔ شاہجہاں نے اس کی کلائیاں مضبوطی سے تھام لیں اور انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نکاح کے بعد تم پر میرا مکمل حق ہے، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ سب دنیا کے ڈھکوسے ہیں۔ میں تمہارے جسم کے ہر پردے کو گرا کر آج تمہارا حسن مکمل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے مت روکو آج۔ نہیں، رومیسا پوری قوت کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہجہاں کی مردانہ طاقت کے آگے وہ بالکل کمزور تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جو پھولوں کی طرح پلی تھی، آج ایک ایسے طوفان کی زد میں تھی جو اس کی ہر التجا کو روندا جا رہا تھا۔ شاہجہاں نے اپنی شرٹ کے بٹن نوچ ڈالے اور شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس کا مضبوط اور کسرتی بدن رومیسا کے سامنے تھا۔ رومیسا نے اپنی آنکھیں میچ لی، شرم اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ناخن شاہجہاں کی پیٹھ اور بازو پر گھڑ گئے۔ سرخ نشان ابھر ہے، لیکن شاہجہاں کو جیسے کسی درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر صرف ایک دھن سوار تھی، رومیسا کو حاصل کرنے کی دھن۔ دیکھو میری طرف رومیسا۔ شاہجہاں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میں کون ہوں۔ میں تمہارا شاہجہاں، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبت عزت مانگتی ہے شاہجہاں، محبت رسوا نہیں کرتی۔ رومیسا ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ محبت نہیں کر رہے، آپ ہوس کے غلام بن رہے۔ ہوش میں آئے، اگر ماموں یا امی کو پتہ چلا تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن وہ شاہجہاں ہی کیا جو کسی کی سن لیتا۔ اس وقت اس کے سر پر عشق کا بوت نہیں، بلکہ اسے حاصل کرنے کی ضد سوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ رومیسا کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی، اس کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ اب اس کا مکمل حسن شاہجہاں کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب تھا۔ شاہجہاں کی نظر اس کی سراپے پر جم گئی تھی، جسے کوئی پیاسا صدیوں بعد پانی کا چشمہ دیکھ لے۔ شاہجہاں اسے اس حالت میں دیکھ کر مزید بے قابو ہو گیا۔ اسے رومیسا کو بازو میں بڑھا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ نرم گداز بستر پر گرتے ہی رومیسا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شاہجہاں بجلی کی سی تیزی سے اس کے اوپر جھکا اور اسے اپنے ہزار میں لے لیا۔ شاہجہاں، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میری قسم ہے آپ کو۔ رومیسا نے آخری حربہ استعمال کیا، وہ منتیں کرتی رہی۔
اس کی آواز میں ایسی دردناک لرزش تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ لیکن شاہجہاں نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر کے اوپر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹکائی اور اپنے لب اس کے کان کے قریب لے گیا۔ تم برباد نہیں، آواز ہو رہی ہو رومیسا میرے عشق میں۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ باہر بارش کی تیزی پھڑ گئی تھی، جیسے قدرت بھی رومیسا کی بے بسی پر رو رہی ہو۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی بھاری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ رومیسا شاہجہاں کے گھر رہنے آئی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس محافظ کو اپنا مانتی ہے وہی آج اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ وہ وہاں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ رومیسا اسے روکتی رہ گئی، واسطے دیتی رہ گئی، اللہ اور رسول کے احکامات یاد دلاتی رہ گئی، خاندانی عزت کا بھرم یاد دلاتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں رکا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد رومیسا کی آواز تھم پڑ گئی۔ اس کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ شاید اس نے حالات کے آگے ہار مان لی تھی، یا پھر صدمے نے اسے سن کر دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب طوفان تھم چکا، کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ شاہجہاں بیٹھ کے کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کا سانس ابھی بھی بے ترتیب تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وحشت کم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی خالی پن نے لے لی تھی۔ دوسری طرف رومیسا وہ بے حال اجڑی ہوئی حالت میں بستر کے دوسرے کونے میں پڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بیڈ شیٹ میں بری طرح لپیٹا ہوا تھا، جیسے وہ کپڑے کا ٹکڑا اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کوجل بہہ کر گالوں پر سیاہ لکیریں بنا چکا تھا، اور وہ خاموش تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ وہ صرف چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ رومیسا جو اپنی شوخیوں اور کہکوں کے لیے مشہور تھی، اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح بے جان لگ رہی تھی۔ شاہجہاں نے ہمت مجتمع کرتے اس کی طرف دیکھا۔ رومیسا کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جنون میں مبتلا تھا، وہ حقیقت کے ادراک سے لرز گیا تھا۔ رومی، شاہجہاں نے دھیمی آواز میں اسے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومیسا نے اس کی آواز میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس ذرا سا سکڑ گئی، جیسے اس کی آواز سے اسے چوٹ لگ رہی ہو۔ اس کا یہ رد عمل شاہجہاں کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ شاہجہاں کی آواز بھر آ گئی۔ میں بہہ گیا تھا رومی، میں نہیں چاہتا تھا کہ… رومیسا نے آہستہ سے سر موڑا اور خالی نظروں سے شاہجہاں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب نہ محبت تھی، نہ شکوہ، اور نہ ہی غصہ۔ وہاں صرف ویرانی تھی، ایک ایسی ویرانی جس نے شاہجہاں کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ معافی؟ رومیسا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ کس چیز کی معافی عبداللہ؟ کانچ کا گلاس توڑنے کی، یا کسی کا مان، کسی کی روح توڑنے کی؟ وہ کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گر گئی۔ آپ جیت گئے عبداللہ، آپ کی عزت جیت گئی، آپ کی انا جیت گئی، لیکن آج آپ ہار گئے۔ آپ نے اپنی رومیسا کو کھو دیا۔ وہ رومیسا جو آپ کی عزت پر فخر کرتی تھی، جو آپ کے نام کی قسم کھاتی تھی، وہ مر گئی ہے۔ شاہجہاں کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں نکاح میں ہوں تمہارے، میرا حق تھا۔ اس نے کمزور سی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ حق مانگا جاتا ہے شاہجہاں، چھینا نہیں جاتا۔ رومیسا نے سسکتے ہوئے کہا، اور جو چیز چھین لی جائے اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں محبت نہیں رہتی۔ آپ نے آج صرف میرے جسم کو نہیں روندا، آپ نے ہمارے رشتے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ رخصتی صرف ایک رسم نہیں تھی، وہ میرے والدین کی عزت تھی، وہ میرا مان تھا کہ میں عزت و احترام سے اپنے گھر کی زینت بنتی، لیکن آپ نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں کسی سے نظر ملا سکوں۔ شاہجہاں اٹھ کھڑا ہوا، اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ اور رومیسا کے آنسوں کا مزید سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تیزی سے اپنی شرٹ اٹھائی اور بغیر پہنے کندھے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور مدھم آواز میں بولا، میں صبح پپو سے بات کروں گا، رخصتی کے لیے۔ اور پھر دروازہ زور سے بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رومیسا اکیلی رہ گئی۔ وہ دوبارہ تکیے میں منہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر رو تھی۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بار بارش کا شور رومیسا کے اندر کے طوفان کے سامنے بہت مدھم تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کل صبح وہ کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کرے گی، کس منہ سے آئینے میں خود کو دیکھے گی۔ شاہجہاں نے اپنی محبت کی تکمیل تو کر لی تھی، لیکن رومیسا کی روح کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا
اور اس اندھیرے میں ایک لڑکی کی معصومیت اور ایک لڑکے کا جنون دونوں ہی گم ہو چکے تھے۔ وقت بھی کیسا ظالم ہوتا ہے، کبھی پنکھوں پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرواتا ہے اور کبھی اسی بلندی سے زمین پر ایسے پٹکتا ہے کہ انسان کی روح تک کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ رومیسا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ رومیسا جو اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی، جسے اپنی مقدر پر رشک آتا تھا، وہ شاہجہاں کی پھوپھو کی بیٹی تھی اور شاہجہاں اس کے سگے ماموں ابرار کا بیٹا۔ دونوں فرسٹ کزن تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کے نام سے منسوب سمجھے جاتے تھے۔ رومیسا کے سر سے باپ کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی دنیا ویران ہو سکتی تھی اگر ماموں ابرار اور خاص طور پر شاہجہاں اس کی ڈھال نہ بنتے۔ شاہجہاں اس سے عمر میں کچھ سال بڑا تھا اور اس کی حفاظت اور محبت میں ہمیشہ پیش رہا۔ ایک سال پہلے جب شاہجہاں نے گھر میں صاف کہہ دیا تھا کہ میری دلہن بنے گی تو صرف رومیسا کے پیر زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ شاہجہاں کی پسند، اس کی ضد اور اس کا جنون رومیسا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ رومی، تم صرف میری ہو، اس کائنات میں اگر کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے گا تو میں دنیا چلا دوں گا۔ یہ وہ جملے تھے جو شاہجہاں اکثر اسے کال پر یا کبھی موقع ملتا تو کہا کرتا تھا۔ اس کی محبت منہ زور تھی، ایک ایسا دریا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ رومیسا کو شاہجہاں کی شدت یہ دیوانگی بے حد پسند تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ شدت اس کی حفاظت ہے، یہ دیوانگی اس کی محبت کی معراج ہے۔ نکاح کو 1 سال بیت چکا تھا۔ رخصتی رومیسا کی تعلیم مکمل ہونے پر طے تھی اور وہ اسی انتظار میں خوشی خوشی دن گزار رہی تھی۔ جب بھی شاہجہاں اس کے حسن کی تعریف کرتا وہ شرم سے لال ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا ہے۔ آج شام رومیسا اپنی والدہ نکہت بیگم کے ساتھ ماموں ابرار کے گھر آئی تھی۔ ارادہ تو شام کی چائے پی کر واپس جانے کا تھا، لیکن باتوں باتوں میں وقت کا ہی پتہ نہیں چلا۔ باہر موسم اچانک تبدیل ہوا اور گہرے بادل چھا گئے۔ ماموں ابرار ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ شاہجہاں وہیں صوفے پر بیٹھا بار بار چوری چھپے رومیسا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غصب ڈھا رہی تھی۔ شاہجہاں کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور رومیسا ان نظروں کی تپش محسوس کر کے بار بار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ بھائی جان، اب اجازت دیں، موسم خراب ہو رہا ہے اور گھر پر کوئی نہیں، نگہت بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابرار صاحب نے فوراً ٹوک دیا۔ ارے نگہت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باہر آندھی چل رہی ہے، بارش کے اوسار ہیں، ایسے میں دور دکھا اکیلے جانا مجھے گوارا نہیں۔ رات میں ہی رک جاؤ، صبح ناشتے کے بعد چلی جانا۔ ان بھائی جان، نگہت بیگم نے اعتراض کرنا چاہا۔ اسی لمحے شاہجہاں بول پڑا۔ پھوپھو، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اور رومی آج یہیں رک جائیں۔ رومی ویسے بھی کتنے دنوں بعد آئی ہے، امی بھی خوش ہو جائیں گی۔ شاہجہاں کی آواز میں چھپی خوشی اور بےتابی رومیسا نے محسوس کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دی کہ شاہجہاں اسے روکنا چاہتا ہے۔ خیر ماموں کے اس رات پر وہ لوگ رک گئے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک رات رومیسا کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ثابت ہو گئی۔ کھانے کے بعد رومیسا کو گیسٹ روم میں جگہ دے دی، جبکہ نگہت بیگم اندر گھر کی خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ رومیسا کمرے میں اکیلی تھی۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے پر گرتے دکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رومیسا چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ شاہجہاں دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور رومیسا کی طرف بڑھا۔ رومیسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ نکاح کے بعد یوں تنہائی میں مل رہے تھے۔ عبداللہ، آپ یہاں؟ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو؟ رومیسا نے گھبرا کر کہا، لیکن اس گھبراہٹ میں بھی اپنائیت تھی۔ شاہجہاں اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو رومیسا نے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں دیکھی تھی۔ کون دیکھے گا؟ پوری دنیا سو رہی ہے رومی، اور تم میری منقوہ ہو، کوئی جرم نہیں کر رہا میں۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ رومیسا پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ لیکن عبداللہ، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، بڑے کیا سوچیں گے، پلیز آپ جائیں۔ رومیسا نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہجہاں نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لے لیا۔ رخصتی تو سماج کی ایک رسم ہے رومی، دل سے تو تم میری ہو چکی ہو۔ آج تم اس گلابی جوڑے میں قیامت لگ رہی تھی، مجھ سے اور ضبط نہیں ہوتا۔ رومیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھی یہ محبت بڑا اظہار ہے۔ اچھا بابا، شکریہ تعریف کے لیے، آپ جائیں، صبح بات ہوگی۔ لیکن شاہجہاں ہلا نہیں۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ رومیسا کے چہرے پر رکھا۔ اس کا لمس سخت تھا۔ بات نہیں ہوگی رومی، آج ملاقات ہوگی، مکمل ملاقات۔ رومیسا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کی جگہ ایک عجیب سی بھوک تھی۔ وہ ڈر گئی۔ شاہجہاں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہٹے۔ اسے شاہجہاں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ڈر کیسا؟ اپنے شوہر سے ڈر کیسا؟ شاہجہاں کی آواز باری ہو گئی تھی۔ میں نے 1 سال انتظار کیا رومی، ایک ایک پل گن کر گزارا ہے۔ آج تم میری چھت کے نیچے ہو، اسی گرفت میں آج اس موقع کو نہیں گنوا سکتا۔ نہیں عبداللہ، رومیسا کی آواز میں سختی آ گئی۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہماری عزت کے لیے کچھ حدود رکھی ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ شاہجہاں نے اچانک اس کے بازو کو دبوچ لیا۔ عزت، احترام، حدود، یہ سب مجھے مت سکھاؤ۔ میرا عشق اب ان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تم پر میرا پورا حق ہے۔ حق ایسے زبردستی نہیں لیا جاتا۔ رومیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہجہاں وہ بنے جسے میں نے چاہا تھا، وہ نہیں جسے دیکھ کر مجھے خوف آئے۔ شاہجہاں پر جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے رومیسا کی بات سنی انسنی کر دی۔ تم نہیں سمجھو گی رومی، تم اس آگ کو نہیں سمجھ سکتی جو میرے اندر لگی ہے، اور اس آگ کو صرف تم بجھا سکتی ہو۔ اس کے قریب تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ رومیسا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ شاہجہاں پلیز، ماموں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے؟ امی مر جائیں گی، خدا را رحم کرے۔ رومیسا گڑ گڑائی، ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن شاہجہاں کے سر پر ہوس کا بھوت سوار ہو چکا تھا، جسے وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے رومیسا کے ہاتھ نیچے کیے اور اسے دبوچ لیا۔ آج کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، نہ ماموں، نہ پھپھو، اور نہ ہی یہ سماج۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ محافظ، وہ کزن، وہ شوہر جس پر رومیسا کو ناز تھا، جس کی محبت کی وہ قسمیں کھاتی تھی، اس لمحے ایک درندے میں بدل گیا۔ رومیسا کی مزاحمت، اس کی چیخیں، اس کے آنسو، کچھ بھی شاہجہاں کے جنون کو نہ روک سکا۔ وہ رومیسا جو اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی مہمان بن کر آئی تھی، جسے اپنے ماموں کے گھر میں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اسی گھر کی 4 دیواری میں اسی کے محافظ نے اس کی عزت کی چادر کو تار تار کر دیا۔ وہ لمحہ جب رومیسا نے محسوس کیا کہ اس کی نہ کی شاہجہاں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اسی لمحے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ وہ محبت جو اس کے دل میں تھی، وہ فخر جو اس کی آنکھوں میں تھا، وہ سب اس زبردستی اور درندگی کے بوجھ تلے کچلے گئے۔ رات کے اس پہر شاہجہاں اپنی ہوس کی تسکین کر رہا تھا، اور رومیسا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی، بے بس اور لاچار۔ اس طوفانی رات کے بعد سے رومیسا کی دنیا ساکت ہو گئی تھی۔ شاہجہاں نے اس واقعے کے اگلے ہی دن اسے کال کرنے کی کوشش کی، کئی پیغامات بھیجے جن میں معافی، ندامت، شرمندگی کا اظہار تھا، لیکن رومیسا نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ اس کی روح پر جو زخم لگے تھے وہ سوری کے مرہم سے بڑھنے والے نہیں تھے۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تعلیم کے بوجھ یا موسم کی تبدیلی نے اسے نڈال کر دیا ہے۔ رومی بیٹا، کچھ تو کھا لے، دیکھ تیرا چہرہ کتنا زرد ہو گیا ہے۔ نگہت بیگم ناشتے کی ٹریلی اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ کھڑکی کے باہر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے امی، رومیسا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ارے کیسے بھوک نہیں ہے؟ 4 ہفتے ہو گئے ہیں تم نے ڈھنگ سے نوالا نہیں توڑا، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شاہجہاں بھی پوچھ رہا تھا کہ رومی بات کیوں نہیں کر رہی۔ نگہت بیگم نے اب اسے لاڈ سے کہا۔ شاہجہاں کا نام سنتے رومیسا کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، اس کے ماتھے میں ایک عجیب سا مروڑ اٹھا۔ جیسے ہی نگہت بیگم نے انڈے اور پراٹھے کی پلیٹ اس کے قریب کی، رومیسا کو شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اٹھی اور باتھ روم کی جانب آگئی۔ نگہت بیگم گھبرا کر اس کے پیچھے گئی۔ رومیسا بیسن پر جھکی کیک کر رہی تھی، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ یا اللہ خیر، میری بچی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے کسی کی۔ نگہت بیگم نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا، تیار ہو جا رومی، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ روز روز کی کمزوری، چکر آنا ٹھیک نہیں ہے۔ رومیسا نے منع کرنا چاہا، لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بحث کر سکے، اور نہ ہی اس کے اندر جینے کی کوئی رمق باقی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے رومیسا کا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیا، اور پھر رپورٹ آنے تک کا انتظار کیا۔ رومیسا بے جان گڑیا کی طرح کرسی پر بیٹھی رہی، جبکہ نگہت بیگم تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ دل ہی دل میں بیٹی کی صحتیابی کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نرس نے اسے دوبارہ ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھیے بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر مریضہ کمزور ہے، لیکن یہ علامات قدرتی ہیں۔ قدرتی؟ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ اسے یرکان تو نہیں؟ نگہت بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے رومیسا کی طرف دیکھا۔
जो सर झुकाए बैठी थी। फिर निगहत बेगम की तरफ देखकर धीमे लहजे में हुई, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली है। आपकी बेटी उम्मीद से है। लम्हा भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। निगहत बेगम को लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है। क्या क्या कहा आपने? निगहत बेगम की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर साहिबा, होश में बात करें। कि मेरी बेटी है, कंवारी है अभी। इसका निकाह हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई। क्या आप क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं? रोमैसा ने जोर से अपनी मुट्ठियां बींच ली। उसका सांस रुकने लगा था। वो जिस हकीकत से भाग रही थी वो एक भूत बनकर उसके सामने खड़ी थी। बेगम साहबा, मेडिकल साइंस झूठ नहीं बोलती। डॉक्टर ने रिपोर्ट उनकी तरफ पढ़ाई। ये प्रेग्नेंट है। मैं आपके ख़ानदानी मामलात नहीं जानती, लेकिन ये रिपोर्ट यही बता रही है। निगहत बेगम ने चिपट कर रिपोर्ट उठाई। हालांकि उसे पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उन कागज़ों ने उनकी दुनिया हिला दी थी। उन्होंने खौफनाक नज़र रोमैसा पर डाली। रोमैसा का सर अब भी झुका हुआ था। वो मुजरिमों की तरह काँप रही थी। निगहत बेगम ने रोमैसा का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ आई। चल गए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी सर्द महरी थी जो गुस्से से ज़्यादा ख़तरनाक थी। घर पहुंचते ही निगहत बेगम ने दरवाज़ा लॉक किया। रोमैसा को बाजू से घसीटती लाउंज में ले आई। रोमैसा गिरते गिरते बची। अम्मी, मेरी बात सुने। रोमैसा ने रोते हुए कहने की कोशिश की। चुप, बिल्कुल चुप, अपनी जुबान मत खोलना। निगहत बेगम दहाड़ी। उनका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। अगला लम्हा एक जोरदार थप्पड़ रोमैसा की गाल पर पड़ा। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था, ये तरबियत दी थी मैंने तुझे। निगहत बेगम ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए बैन करना शुरू कर दिया। बता, किसका गुनाह है ये? किसके साथ मुंह काला करके आई है तू? अरे, रुखसती का इंतजार तक ना कर सकी तू? ऐसी आग लगी थी तुझे कि तूने अपनी माँ की इज्जत, अपने बाप की पगड़ी सब मिट्टी में मिला दिया। वो दीवानों की तरह रोमैसा को मारने लगी, कभी थप्पड़ कभी घूल से। रोमैसा जमीन पर गिर गई। वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी। अम्मी, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे मत मारे। रोमैसा चीख रही थी। तू गुनहगार नहीं है तो ये पेट में क्या पल रहा है? निगहत बेगम ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उसका चेहरा ऊपर किया। बता, कौन है ये मनहूस? यूनिवर्सिटी में कोई यार बनाया है या मोहल्ले में किसी से यारी गांठी है? बता मुझे, वरना आज आज मैं तुझे यही जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। निगहत बेगम खुद भी रो रही थी और उसे मार भी रही थी। उनकी ममता और उनकी गारत के दरमियान जंग छिड़ चुकी थी। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? इब्रार भाई को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उनकी अमानत में खयानत कर दी? तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। जब मारपीट और जिल्लत की इंतहा हो गई तो रोमैसा के अंदर का लावा फट गया। अब्दुल्ला। रोमैसा पूरी कोत से चीखी। ये गुनाह शाहजहां का है अम्मी। निगहत बेगम का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। कमरे में जैसे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन्होंने फटी पड़ी आंखों से अपनी बेटी को देखा। क्या बकवास कर रही है तू? अपना गुनाह छुपाने के लिए उस फरिश्ते जैसे लड़के पर तोहमत लगा रही है? शर्म नहीं आती तुझे? निगहत बेगम पीछे हटी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मी। रोमैसा ने सिसकते हुए कमीज दुरुस्त की और जमीन पर बैठते हुए बोली, ये शाहजहां ही है, मेरा कज़न, मेरा शौहर, आपका भतीजा। उसके बाद रोमैसा ने हिचकियों के दरमियान वो सारी दास्तान सुना दी जो उस मनहूस रात मामू इब्रार के घर पेश आई थी। कैसे उन्होंने ज़बरदस्ती रोका, कैसे शाहजहां कमरे में आया, उसकी मिन्नतें, उसकी फरियादें, और फिर शाहजहां की दरिंदगी। मैं चीखती रही अम्मी, मैं अल्लाह के रसूल के वास्ते देती रही, लेकिन वो अंधा हो चुका था। वो नहीं रुका। वो मेरी इज्जत रोहन कर चला गया और आप कहती हैं कि मैं गुनहगार हूँ? रोमैसा ने अपना सर घुटनों में दे दिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं तो वहीं मर गई थी अम्मी, ये सांसें तो बस सजा काट रही हैं। निगहत बेगम बुत बनी खड़ी थी। उनके दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। वो भाई जिस पर वो जान छिड़कती थी, वो भतीजा जिसे वो अपना बेटा समझती थी, उन्होंने उनकी पीठ में ऐसा खंजर खोपा था। तुल्ला। निगहत बेगम के लबों से सरगोशी निकले। उनके आंसू थम गए और चेहरे पर एक अज़्म नमूदार हुआ। गारत का मस्ता था। इस बार मुजरिम बाहर का नहीं, घर का था। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और इब्रार साहब का नंबर मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही। हर बेल निगहत बेगम पर हथौड़े की तरह लग रही थी। आखिरकार दूसरी तीसरी दफ़ा फ़ोन उठा लिया गया। हेलो निगहत, कैसी हो बहन? खैरियत? आज अचानक कॉल की? मामू इब्रार की खुशगवार आवाज़ आई। निगहत बेगम ने एक नज़र फर्श पर पड़ी अपनी टूटी हुई बेटी पर डाली। उनका कलेजा मुंह को आ गया। कुछ नहीं, खैरियत नहीं है भाई साहब।
निगहत बेगम की आवाज़ इतनी स्पाट और भारी थी कि दूसरी तरफ अबरार साहब चौंके। आपने और आपके बेटे ने मेरी शराफत का, मेरी यतीम बेटी का जो तमाशा बनाया, अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। निगहत, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? शाहजहां ने क्या किया है? अबरार साहब की आवाज़ में परेशानी तर आई। पूछिए अपने लाडले से। निगहत बेगम चीख पड़ी। पूछिए उस रात उसने मेहमान आई हुई अपनी कज़न के साथ बंद कमरे में क्या किया था? मुबारक भाई साहब, आप दादा बनने वाले हैं। आपके बेटे ने शादी की रस्मों से पहले ही अपना हक वसूल कर लिया और मेरी बेटी को जिंदा तगौर कर दिया। दूसरी तरफ फ़ोन पर एक तवील खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान का पेशे खैमा होती है। इब्रार साहब के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका फर्मा बरदार बेटा ऐसी घनौनी हरकत कर सकता है। ये नामुमकिन है निगहत। इब्रार साहब की आवाज़ लड़खड़ा गई। रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है भाई साहब। निगहत बेगम रो पड़ी। अब आप फैसला करेंगे, या तो मेरी बेटी को इज्जत से ले जाएं या फिर मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। उन्होंने फ़ोन काट दिया। कमरे में सिर्फ रोमैसा के सिसकने की आवाज़ अब बाकी रह गई थी और फिजा में एक नया तनाव पैदा हो गया था जो दोनों ख़ानदानों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इब्रार साहब ने निगहत बेगम का फ़ोन रखने के बाद कई घंटे अपने कमरे में तन्हाई में गुजारे। वो सदमे की कैफियत से निकलकर गुस्से और बेयकीनी की कैफियत में थे। शाम के साए गहरे हो गए थे जब उन्होंने मुलाजिम के हाथ शाहजहां को पैगाम भेजा कि वो फ़ौरन स्टडी रूम में हाजिर हो। शाहजहां जो पिछले 2 हफ्ते से खुद में एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था, वालिद का बुलावा सुनकर मज़ीद घबरा गया। उसके दिल में चोर था और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वो बोझल कदमों के साथ स्टडी रूम में दाखिल हुआ। अबरार साहब अपनी बड़ी कुर्सी पर पुश्त किए खड़े, खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। पापा, आपने बुलाया? शाहजहां की आवाज़ में हलक में अटकती महसूस हुई थी। अबरार साहब आहिस्ता से मुड़े। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जो शाहजहां की रूह तक को छलनी कर गया। उन्होंने छलने में बेटे के चेहरे को गौर से देखा, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये वाकई उनका अपना खून है। बैठो। इब्रार साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज़ में सर्द मेरी थी। शाहजहां सहम कर बैठ गया। आज तुम्हारी पुप्पो निगहत का फ़ोन आया था। इब्रार साहब ने तहमीद बांधते बगैर बराह रास्त कहा। वो बहुत रो रही थी। उन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिसमें मेरा दिल यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि धुएं के पीछे आग ज़रूर होती है। शाहजहां का रंग फक हो गया। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। क्या क्या कहा है पुप्पो ने? शाहजहां ने अनजान बनने की कोशिश की। इब्रार साहब मेज़ पर झुकर शाहजहां की आंखों में आंखें डालकर बोले। उन्होंने कहा कि रुमैसा उम्मीद से है, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने तुम पर डाली है। क्या ये सच है अब्दुल्ला? शाहजहां के लिए खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी। उसे अंदाज़ा था कि उसकी गलती संगीन है, लेकिन इस गलती का ये नतीजा इतनी जल्दी सामने आएगा कि उसने सोचा भी नहीं था। खौफ के मारे उसका गला खुश्क हो गया। उस समय उसे अपनी इज्जत, बाप का खौफ और रुसवाई का डर सच पर हावी नजर आया। नहीं नहीं बाबा, शाहजहां हकलाया। उसकी आंखें झुक गई। ये गलत फहमी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फूफो शायद जज्बाती हो रही हैं। वो एक कमज़ोर और बुज़दिलाना झूठ था और इब्रार साहब जैसे जहादीदा शख्स के लिए उसे पकड़ना मुश्किल नहीं था। वो जानते थे कि निगहत अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बला वजह नहीं लगाएगी और ना ही रोमैसा जैसी पाकबाज लड़की झूठ बोलेगी, लेकिन वो शाहजहां के मुंह से सच सुनना चाहते थे। इब्रार साहब ने गहरी सांस ली और कुर्सी की बुश से टिक लगा ली। देखो शाहजहां, मैं तुम्हें अपनी सफाई का एक मौका देता हूँ। मैं अभी कोई फैसला नहीं सुना रहा। झूठ इंसान को कुछ देर के लिए बचा तो सकता है, लेकिन उसकी बुनियादें खोखली होती हैं। उन्होंने उंगली उठाकर तनबिया की। मैं 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, 2 दिन। सोच लो, समझ लो। अगर तुमने सच बोल दिया तो शायद मैं कोई रास्ता निकाल लूँ, लेकिन अगर 2 दिन बाद मुझे किसी और जरिए से यकीन हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो याद रखना, मैं तुम्हें अपनी औलाद समझने से इनकार कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से। शाहजहां लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। उसे लगा जैसे कमरे की ज़मीन उसके पैरों से सरक रही हो। अगले 2 दिन शाहजहां के लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। वो अपने कमरे में बंद रहा, न खाने का होश, न सोने का सुकून। रुमैसा उम्मीद से ये जुमला बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। कभी उसे खुशी का एक नन्हा सा एहसास होता कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन फौरन ही नदामत और खौफ उस एहसास को दबोच लेता। उसे कांपते हाथों से रुमैसा का नंबर मिला। उससे बात करना चाहता था, पूछना चाहता था, शायद माफ़ी मांगना चाहता था,
یہ شاید یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ پلیز رومی فون اٹھا لو، ایک بار بات کرو۔ لیکن فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر دیکھا، وہ بلاک تھا۔ اس نے ٹیکسٹ کیا، ڈیلیور نہیں ہوا۔ رومیسا نے اپنے گرد حصار کھینچ لیا تھا۔ شاہجہاں کشمکش میں تھا، وہ کیا کرے؟ اگر وہ اقرار کرتا تو باپ کی نظروں سے گر جائے گا، اور اگر انکار کرتا تو رومیسا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، اور اس آنے والے بچے کا کیا ہوگا؟ وہ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ رومیسا کی چیخیں، اس کی منتیں، اس کا اپنا وحشیانہ روپ۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، میں نے سب برباد کر دیا۔ دوسرے دن کی شام تک شاہجہاں کا ضمیر اسے اتنا ملامت کر چکا تھا کہ اب اس میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ سچ کڑوا ضرور ہے، لیکن وہی اب واحد راستہ ہے۔ 2 دن کی مہلت اب ختم ہو چکی تھی۔ ابرار صاحب اسی کرسی پر بیٹھے تھے جیسے وہ 2 دن وہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں۔ شاہجہاں دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وقت ختم ہو گیا عبداللہ، ابرار صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا وہ الزام جھوٹا ہے؟ شاہجہاں چند میں خاموش رہے۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ابرار صاحب کے قدموں کے پاس قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دے پاپا۔ شاہجہاں کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہک گیا تھا۔ وہ سب سچ ہے جو رومیسا نے کہا۔ ابرار صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ وہ یہ سچ جانتے تھے، لیکن بیٹے کے منہ سے اعتراف سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک باپ کا بھرم چکنا چور ہو گیا تھا۔ اچانک ابرار صاحب نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور کھڑے ہو گئے۔ شاہجہاں کا سر کلین پر جا لگا۔ اٹھو۔ ابرار صاحب گرجے۔ شاہجہاں ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا۔ اس نے بھی نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ شاہجہاں کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا۔ گال پر انگلیوں کی سرخ نشان ابھر آئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے مار کھائی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ابرار صاحب کا ہاتھ کانپ رہا تھا، غصے اور دکھ کی وجہ سے۔ تم نے میری تربیت پر پانی پھیر دیا۔ میں کس منہ سے اپنی بہن کا سامنا کروں گا؟ وہ بہن جس نے تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہا، تم نے اسی کی بیٹی کو عزت کو پامال کر دیا۔ شاہجہاں رو پڑا۔ بابا، شرمندہ ہوں، واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں رومیسا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ محبت؟ ابرار صاحب نے نفرت سے کہا۔ اسے محبت نہیں کہتے شاہجہاں، اسے ہوس کہتے ہیں۔ محبت محافظ ہوتی ہے، محبت صبر سکھاتی ہے۔ تم نے تو جانوروں والا سلوک کیا۔ تم نے رومیسا کا مان توڑا، میرا مان توڑا ہے۔ ابرار صاحب ٹہلنے لگے۔ وہ شدید کرب میں تھے۔ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں نگہت کو کیا جواب دوں گا کہ میرا بیٹا ایک غیر ذمہ دار شخص ہے جس نے رخصتی تک کا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ شاہجہاں صرف روتا رہا۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے پاپا، بس مجھے رومی سے دور نہ کرے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اور اب تو ہمارا بچے کا ذکر سن کر ابرار صاحب رک گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب وقت تھا نقصان کی تلافی کا۔ اب مسئلہ صرف شاہجہاں کا نہیں تھا، 2 خاندانوں کی عزت اور ایک آنے والی جان کا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی اس ندامت کے بوجھ کے ساتھ جیو گے۔ ابرار صاحب نے حتمی لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا، اگر تم نے رومیسا کو اب کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی دکھ دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ شاہجہاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پاپا، میں اس کے پیر دھو کر پیوں گا، میں اس کی ہر ناراضگی سہ لوں گا۔ ابرار صاحب نے اسی وقت شاہجہاں کے سامنے نگہت بیگم کو فون ملایا۔ ان کا لہجہ پوسے والا نہیں بلکہ انتہائی معذرت خوانا اور شرمندہ تھا۔ نگہت بہن، ابرار صاحب کی آواز لرز گئی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میرا سر تمہارے آگے جھکا ہوا ہے۔ شاہجہاں نے اعتراف کر لیا تھا۔ دوسری طرف نگہت بیگم کی سسکیوں کی آواز آئی، میں جانتا ہوں کوئی بھی معافی دکھ کا میں دعویٰ نہیں کر سکتی جو میری اولاد نے تمہیں اور رومی کو دیا۔ ابرار صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی، لیکن اب ہمیں بچوں کے مستقبل اور اس کی آنے والی جان کا سوچنا ہے۔ میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ شاہجہاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ آج بدھ ہے، ابرار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آنے والے جمعہ کو
ہم رخصتی کے لیے آئے گے، کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، کوئی بینڈ باجا نہیں ہوگا، ہم سادگی سے آ کر اپنی بہو کو لے جائیں گے۔ یہ شادی اب جشن سے نہیں ہو رہی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نگہت بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بڑھ لی۔ ان کے پاس بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابراہیم صاحب نے فون رکھا اور شاہجہاں کی طرف دیکھا۔ تیاری کرو، جمعہ کو رخصتی ہے، اور سن لو، وہ لڑکی اب صرف تمہاری بیوی نہیں، اس گھر کی عزت ہے جسے تم نے مجروح کیا ہے۔ اب اسے وہ مقام واپس دلانا اب تمہارا کام ہے۔ شاہجہاں نے سر ہلایا۔ جی پاپا۔ جمعہ کا دن طے پا گیا۔ وہ شادی جس کے لیے دونوں گھرانوں نے مہینوں سے خواب سجا رکھے تھے، جس کے لیے رمیسا نے کتنے ارمان پالے تھے، اب وہ ایک خاموش سمجھوتا اور ایک آزمائش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ خوشیوں کی جگہ اب شرمندگی اور دکھ نے لے لی تھی، اور محبت کے اس رشتے پر ایک انمٹ داغ لگ چکا تھا جسے دھونے میں شاید عمر لگنے والی تھی۔ جمعہ کا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اپنے پیچھے اندھیرا نہیں بلکہ ایک عجیب سی ویرانی چھوڑ گیا تھا۔ رخصتی ہو گئی تھی، نہ کوئی شہنائی بجائی، نہ ڈھولک کی تھاپ گونجی، اور نہ ہی کہہ کے فضاؤں میں گکھرے۔ بس خاموشی سے ابرار صاحب اپنی بہو کو لے آئے۔ رمیسا سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، زیورات سے لدی تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کوئی زندہ لاش ہو جسے زبردستی دلہن بنا دیا گیا ہو۔ شاہجہاں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے اپنی محبت کا خواب دیکھا تھا، لیکن آج یہ کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہمیشہ گھونگھٹ نکالے نہیں بیٹھی تھی، اور نہ ہی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر دیوار کی طرف منہ کیے لیٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے اوپر کمبل تان رکھا تھا، گویا وہ شاہجہاں کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہو۔ شاہجہاں کا دل کٹ گیا، وہ جانتا تھا کہ اسی سلوک کا حقدار ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ رومی، اسے سرگوشی کی، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، کمبل میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی، میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا، ڈرو مت۔ شاہجہاں کی آواز میں کرب تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے زخم نہیں بڑھ سکتی، لیکن یقین کرو میں پل پل مر رہا ہوں۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ رمیسا خاموش رہی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، بس اس کے تکیے کا ایک کونا گیلا ہو رہا تھا جو کہ شاہجہاں کو نظر نہیں آیا۔ میں پوری زندگی انتظار کروں گا رومی، اس دن کا جب تم اپنی مرضی سے میری طرف دیکھو گے۔ شاہجہاں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات سہاگ رات کی سیج پر دلہن اکیلی روتی رہی، اور دلہا فرش پر لیٹ کر چھت کو گھورتا اپنے گناہوں کا حساب کرتا رہا۔ وقت کا پہیہ گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ گھر میں بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن اندر سے سب کھوکھلا تھا۔ رمیسا نے ایک بہترین بہو کا کردار نبھایا۔ وہ سب کا خیال رکھتی، وقت پر کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، لیکن شاہجہاں کے لیے اس کے پاس صرف خاموشی تھی، اور شاہجہاں کے سامنے پتھر کی مورت بن جاتی۔ شاہجہاں کا خیال رکھنا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، اس کے لیے پھل کاٹ کر لاتا، اس کی دوائیاں وقت پر دیتا، لیکن رمیسا کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی۔ وہ اسے صرف ضرورت کے وقت مخاطب کرتی۔ یہ سرد مہری، یہ بے اتنائی شاہجہاں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ وہ روز اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا پھرتا تھا، رمیسا کو منانے کی ہزار کوششیں کرتا، تحفے لاتا جو وہ کھولے بغیر الماری میں رکھتی تھی۔ شاہجہاں کا ہنسنا بولنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ رمیسا کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا، اور یہی احساس جرم اسے اندر سے گھائل کر گیا۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس گھر کی قسمت بدل دی۔ ہسپتال کے لیبر روم کے باہر شاہجہاں توانوں کی طرح ڈل رہا تھا۔ ابرار صاحب اور نگہت بیگم دعاؤں میں مصروف تھے۔ شاہجہاں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یا اللہ، میری رومی کو بچا لینا، میری کوتاہیوں کی سزاؤں سے مت دینا۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک ننھی سی چیخ نے فضا کا سکوت توڑا۔ نرس باہر آئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ شاہجہاں وہیں سجدے میں گر گیا۔ نگہت بیگم اور ابرار صاحب نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد جب رمیسا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ رمیسا بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کا چہرہ کمزور لیکن پرسکون تھا۔ اس کی گود میں سفید کپڑے میں لپٹی ایک ننھی سی جان تھی۔ رمیسا نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بالکل شاہجہاں جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی نقش۔ رمیسا کے دل میں جو نفرت، جو غصہ، جو شکوے تھے، اس معصوم چہرے کو دیکھ کر جیسے پگھلنے لگے۔ اسے روتے ہوئے اپنی بچی کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ممتا کا جذبہ ہر درد پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو بچی کے ماتھے پر گرے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں
شکر اور محبت کے تھے۔ دروازہ کھلا اور شاہجہاں اپنے والدین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے والے منظر پر پڑی۔ رمیسا اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شاہجہاں کے قدم جم گئے۔ آہستہ آہستہ آگے آیا۔ رمیسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 8 ماہ میں پہلی بار اس نے شاہجہاں کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ شاہجہاں رمیسا کے پاس پہنچا۔ اچانک سب کے سامنے اپنے ماں باپ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر رمیسا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسے دونوں اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رومی، شاہجہاں پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ وہ شخص جو سب کے سامنے مضبوط بنا پھرتا تھا آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس فرشتے کا سامنا نہیں کر سکتا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن دیکھو اللہ نے ہمیں نئی امید دی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے معاف کر دو۔ کمرے میں موجود نکھت بیگم اور ابرار صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ اب صرف رمیسا کا ہے۔ رمیسا نے روتے ہوئے شاہجہاں کو دیکھا جو کہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اسے پھر اپنی گود میں موجود اس ننھی کلی کو دیکھا جو کہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس بچے کے باپ کو کی ضرورت تھی اور رمیسا کو، اور شاید اسے بھی اپنے پرانے عبداللہ کی ضرورت تھی، وہ شاہجہاں جو اس کا محافظ تھا۔ رمیسا نے ایک ہاتھ اپنی بیٹی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ سے شاہجہاں کے جوڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر انہیں نیچے کیا۔ اٹھیں عبداللہ۔ رمیسا کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی۔ ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن اس آنے والی جان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ شاہجہاں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رمیسا کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن وہاں معافی کی ہلکی سی رمق نمودار ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، رمیسا نے بمشکل کہا، اور پھر اپنی بیٹی کو تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے بولی، اپنی بیٹی کا خاطر، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا باپ سر جھکا کر جیے۔ شاہجہاں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اور رمیسا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس نے ان دونوں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں رومی، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، صرف خوشی کے آنسو ہوں گے۔ نگہت بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائے لی۔ ابرار صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر سورج نکل رہا تھا، بارش تھم چکی تھی، بادل چھٹ رہے تھے۔ کمرے میں موجود وہ ننھی پڑی مسکرا رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی آمد نے 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دیا ہے۔